السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کے سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی کی برائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور اس پوری کائنات کا خالق، مالک، حاکم ہے، اور جس نے ہم اور آپ کی اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم سامعین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے متعلق چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہم پر آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے
نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کہی ہوئی باتوں کو غور سے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم پر آزمائش مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم پر مصیبتیں آفتیں دیتا ہے، ہم پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، پریشانیاں نازل کرتا ہے، ہم کو آزمانے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت جو میں نے آیت تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر بھی 2 ہے، سیقول السفہاء من الناس کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے میرے بندو ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور بضرور امتحان لے کر کے رہیں گے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے، من الخوف یا تو خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، والجوع یا تمہیں بھوک کا شکار کر کے، بھوک مری کا شکار کر کے تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع نقص من الاموال یا تمہارے مالوں میں، تمہارے کاروباروں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس والثمرات یا تمہارے نفسوں میں، تمہارے جسم کے اندر بیماریاں پریشانیاں دے کر کے تمہیں آزمائیں گے، یا تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور امتحان لے کر کے رہیں گے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو لوگ ان تمام مصیبتوں میں، ان تمام آفتوں میں، ان تمام پریشانیوں میں صبر کریں گے، صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، صبر کو نہیں چھوڑیں گے، صبر پر ڈٹے رہیں گے، تو اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جو مصیبتوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، اول پول نہیں بکتے ہیں، غلط الفاظ زبان سے نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین کو برا بلا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ سنا دیجئے۔ اور ایسے لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جب ایسے لوگوں پر مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تو ان کی زبان سے کس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ بیان کرتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کے مومن بندوں پر، تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ رب العالمین ہی کا مال ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ثواب کیا ملتا ہے؟ جب ایسے بندوں پر مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اور اس طرح کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین صلہ کیا دیتا ہے، بدلہ کیا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بدلہ کیا تیار کر کے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اللہ نے بیان کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور بخششیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اسی طریقے سے اسی چیز کی وضاحت اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کی ہے، سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17 پارہ ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم لوگوں کو پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، فتنةً آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو میرے طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین یعنی ہم پر جو مصیبتیں آفتیں آتی ہیں، یہ کبھی کبھار بسا اوقات اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے مصیبتیں آفتیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پر مصیبتیں آفتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت کرنے کی وجہ سے، اگر ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے غفلت کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم پر عذاب، مصیبتیں آفتیں نازل کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ نمبر 20 ہے اور پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو کوئی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مجھ کو بھول جائے گا، میرے ذکر سے غفلت کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور کل قیامت کی دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے مجھ کو کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر دیکھتا تھا، دنیا کی ساری چیزیں میں نظر آتی تھی، دنیا کی ساری رنگینیں میں نظر آتی تھی، گانے پکچر میں دیکھتا تھا، فلم دیکھتا تھا، اور دنیا کی ساری چیزیں مجھے نظر آتی تھی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا قیامت کے دن؟ تو اللہ بھی جواب دے گا اس بندے کو، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ کے بندے، تیرے ساتھ ایسا ہونا ہی چاہیے، جب تیرے پاس میری آیتیں پہنچ گئیں، میری نشانیاں پہنچ گئی، تو نے اس نشانیوں کو، ان آیتوں کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کی، ان کو بھلا دیا۔ تو جس طریقے سے تو نے میری آیتوں کی پرواہ نہیں کی ہے، میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا دنیا کے اندر، اسی طریقے سے آج میں بھی تیری کچھ پرواہ نہیں کروں گا، تمہیں بھلا دیا جاؤں گا، انہیں تمہیں بھلوا دوں گا، مجھے پرواہ نہیں کروں گا میں تمہاری۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے غفلت کریں گے تو غفلت کرنے کی وجہ سے بھی ہم پر آزمائش و مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پر پریشانیاں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس وجہ سے ہمیں آزمائش مصیبتیں دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، ہم پر نازل کرتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے ایک آیت میں کیا ہے، سورہ سجدہ سورۃ نمبر 32 اور پارہ نمبر 21 ہے، پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم گنہگاروں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو ضرور عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے چکھائیں گے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے ہم ایسے لوگوں کو، مجرموں کو، گنہگاروں کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے چکھائیں گے، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ میری طرف رجوع کریں، تاکہ وہ میری طرف لوٹے، تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہم پر مصیبتیں، آفتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ نمل کے اندر، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اے بندو ذرا بتلاؤ تو بھلا، ایک پریشان شخص جب اللہ رب العالمین کو پکارتا اپنی پریشانی میں، جب پریشانی میں اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے ایک پریشان شخص آدمی، تو اس کی پریشانی کو اللہ کے سوا کون دور کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی دور کرتا ہے۔ اس سے اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری وجہ بیان کرتا ہوں اس سے متعلق کہ ہم پر آزمائش مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں نازل کرتا ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، پارے کا نام ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی، جب کوئی نعمت ملتی اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو یہ لوگ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ نعمت، یہ بھلائی، یہ اچھائی اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو جب کوئی مصیبت، کوئی آفت ان پر نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں، آفتیں آئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو سمجھا دو، بتا دو ان کو کہ ہر مصیبتیں، آفتیں، راحت، آرام، چین، سکون، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتی ہے، میرے اندر کسی بھی طرح کی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کو آرام دوں، کسی کو پریشان کروں، کسی کو بیماری میں مبتلا کروں۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ بیماری، پریشانی، راحت، آرام سب کے سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان مشرکوں کو، ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
اس کے بعد آگے بیان کیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے اللہ کے بندے، یہ بن آدم سن لے، جو پریشانی مصیبت تجھ کو پہنچے تجھ پر نازل ہو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو راحت آرام سکون نعمتیں جو تجھ کو ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت پریشانی تجھ پر نازل ہو وہ تیرے بد اعمالیوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو اسی طریقے سے اسی چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ شورا کے اندر کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ۔ سورہ شورا سورۃ نمبر 42 اور پارہ نمبر 25 ہے، پارے کا نام ہے الیہ یرد علم الساعہ وما اصابک من حسنۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھلائی پریشانی مصیبتیں اے بندو تجھ کو پہنچتی ہے وہ تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو برائیوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور سورہ روم کے اندر اللہ نے اور واضح کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر اور سمندر کے اندر، دنیا کے اندر زمین میں لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، فساد مچا ہوا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور ان کے بد اعمالیوں کا مزہ چکھا کر کے رہے گا، ایسے لوگوں کو ضرور مزہ چکھائے گا ان کے عذاب کا مزہ، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر برائی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دھمکی سنا ایسے لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، دن و رات گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دھمکی سناتے ہوئے، ایسے لوگوں کو ڈر سناتے ہوئے سورہ نحل کے اندر سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں دنیا کے اندر، مکاریاں کرتے ہیں، گناہ کا انجام دیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ ایسے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے، ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے ان کو گناہوں کی وجہ سے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایسے لوگوں کو ایسی طرف سے عذاب نازل کر دے ایسے لوگوں پر جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوا، ہم گمان بھی نہ ہو، او یاخذہم علی تقلبہم، یا ایسے لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے چاہے تو اللہ ان گناہوں میں ان کو پکڑ سکتا ہے۔ فما ہم بمعجزین، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کو گناہ کے کام کرتے ہوئے پکڑ لے، تو ایسے لوگ، ایسے بندے اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے دھمکی سنا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اسی طریقے سے سورہ نحل ہی کے اندر ایک عورت میں اللہ نے واضح کی ہے کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، لوگوں کو گرفت کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العالمین ایک بندے کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، سارے کے سارے بندے اس کی پکڑ میں آ جائیں گے، سارے کے بعد سارے بندے اس کے گرفت میں آ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ان زمین میں اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، اتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے لوگوں کو، تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کو، اپنے بندوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے، یعنی جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک ہر انسان کو اختیار ہے، جو چاہے کرے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے گناہ کرے، چاہے نیکی کا کام کرے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوٹ دیے ہوئے، اختیار دیے ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب وہ مقررہ کیا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ تو آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر بندے کی جو وقت مقرر کر دیا، موت کی موت کب آئے گی، کتنے دنوں میں آئے گی، اس گھڑی سے پہلے نہ تو کوئی شخص اس دنیا سے مر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا بھی چاہے کہ میں اپنے موت سے پہلے مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں،
تو ایسا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری موت جس گھڑی لکھی ہے اس سے پہلے مر جاؤں، اس سے پہلے میں انتقال کر جاؤں، تو ایسا بھی ناممکن ہے۔ اور کوئی چاہے کہ میں بعد میں مر جاؤں، وقت آنے کے بعد 1-2 منٹ اور جی لوں دنیا کے اندر، 1-2 منٹ اور آرام کر لوں دنیا کے اندر، تو ایسا بھی ناممکن ہے۔ اسے اللہ نے واضح کر دیا، جب اللہ کا مقررہ کیا وہ وقت آ جاتے ہیں، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، نہ تو کوئی آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے، اسی وقت اس کی موت آئے گی، نہ اس سے آگے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کی ہے کہ ہم پر مصیبتیں آفتیں کیوں آتی ہیں۔ اب آئیے مصیبتوں آفتوں سے بچنا، یعنی اگر ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اور آپ اگر عذاب سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آئیے اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو صبر کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں صبر سے کام لینا ہوگا، جیسے کہ اللہ رب نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ انبیاء کے اندر، سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، انی مسنی الضر، اے اللہ ہم کو مصیبت پہنچی میں، تکلیف پہنچی میں، پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ میری مصیبت کو، میری پریشانی کو دور کر دے۔ فکشفنا بہ ما بہ ضر، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا سن لی، ان کی دعا قبول کر لی، اور جو پریشانی ان کو تھی، ان کی پریشانی کو میں نے ان سے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اور جو کچھ ان کے پاس مال دولت پہلے تھے اور ہلاک برباد ہو گئے تھے مصیبت میں، آزمائش کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اس کے بعد صبر کرنے کے بعد میں ان کی مصیبت میں نے دور کر دی، اور ان کو مال اولاد بھی 2 گنا دیے، کئی گنا بڑھا کر کے میں نے ان کو دیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، یاد کرو ادریس علیہ السلام کو، یاد کرو ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے گواہی دی کہ یہ صبر کرنے والے تھے، جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ کی بیان کیا ہے سورہ سعد کے اندر، سورۃ نمبر 38 ہے اور پارہ نمبر 23 ہے، پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انه اواب، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، بہت نیک بندے تھے، اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ آپ اگر مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ صبر، مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایمان لانا ہوگا، ایمان، جیسے کہ اللہ نے واضح کیا سورہ یونس کے ایک آیت میں، سورہ یونس سورۃ نمبر 10 اور پارہ نمبر 11، پارے کا نام ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو ہم نے ان کے اوپر سے رسوا کن عذاب، ذلت والا عذاب ٹال دیا، دور کر دیا۔ لما آمنوا، جب یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئے، کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا، عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے اوپر سے ذلت کا، رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا، ان سے دور کر دیا۔ اسی تو بات واضح ہو گئی، اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان، یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے تو میں نے ان کے اوپر سے مصیبت کو دور کر دیا، ٹال دیا۔ اس لیے اور آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ اب سوال ہے کہ ایمان کن چیزوں پر لایا جائے، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گا آپ کو۔ ایک حدیث جبریل اس کو بولتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے تھے، ایک سوال یہ بھی کیے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان بتلائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ترتیب والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
ان تؤمن باللہ، پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو آفتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بات کی گواہی دینا ان تؤمن باللہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغامات کو اللہ جہاں ان کو حکم دیتا ہے اللہ کے پیغامات کو دنیا کے اندر پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ چلتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بھی اللہ کے مخلوق ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو ہمارے اوپر بھی لگا دیا ہے، کرامن کاتبین ان کو بولتے ہیں، وہ ہماری عملوں ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ نے واضح کیا ہے سورہ انفطار کے اندر، کرامن کا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، نگہبان مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس اللہ رب العالمین کے تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان میں سے ایک رکن، ایمان کا ایک رکن ہے۔ وہ کتبہ ورسلہ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ تمام رسول سچے تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، اور سب نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اپنے قوم تک پہنچایا، سب اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس طریقے سے یعنی نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والیوم الآخر، اور پانچویں نمبر پر فرمایا قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا کہ قیامت حق ہے، قیامت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ مجرم کو، گنہگار کو دیا جاتا ہے، وہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن بندے کو قبر کے اندر اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت میں سوال جواب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی طریقے سے جنت جہنم حق ہے، جنت کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا ہے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو داخل کرے گا، ان کے اندر وہاں جنت میں ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر اللہ رب العالمین اپنے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو داخل کرے گا، ان کو اس جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب دے جائیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں دی جائیں گی۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم تمام بندوں کو، اپنے تمام بندوں کو زندہ کرے گا اور ہر ایک بندے سے حساب لے گا، حساب کتاب کرے گا، اس بات پر بھی ایمان لانا۔ تو یہ آخرت پر ایمان لانا۔ اسی لیے ایک میں بات بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ کو کھڑا کرے گا، اپنے سامنے حساب لے گا، تو کیسے حساب لے گا؟ ایک بار کے سب لوگوں کو بلا کر کے لے گا، کسی ایک ایک کو بلا کر کے لے گا؟ اس کی وجہ میں کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی اگر آدمی، کوئی مجرم، کوئی گنہگار آدمی پولیس کے حوالے پکڑ لیا جاتا ہے، مان لو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، دروگا لوگ پکڑ لیتے ہیں اگر کسی مجرم کو، گنہگار کو کسی بھی وجہ سے، تو اس کو لے جاتے ہیں جیل خانے میں یا پولیس چوکی پہ مان لیجیے، تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے پاس پڑوس کے لوگ بھی ساتھ میں جاتے ہیں تاکہ اس کی طرف سے کچھ باتیں بیان کر سکیں، اس کی طرف سے کچھ صفائی بیان کر سکیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم اور آپ کو اپنے پاس بلائے گا تو اللہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایک بندے جائیں گے، ایک ایک بندے کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور ایک ایک بندے سے حساب لے گا۔ کسی بھی بندے کے ساتھ میں اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ میں اس کا چچا، اس کی بہن، اس کے پڑوسی کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایک ایک بندے کو بلا کر کے حساب لے گا۔ غور کیجئے، اس وقت ہم اور آپ اگر اس دنیا سے گناہ کر کے جاتے ہیں، برائی کر کے جاتے ہیں، نافرمانی کر کے جاتے ہیں، تو سوچ لیجئے کیا حال ہوگا ہم اور آپ کا۔ آج ہم اور آپ ایک پولیس کے سامنے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے، ڈر کی وجہ سے تھر تھرانے لگتا ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر کے،
ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے تھرتھرانے لگتا، ڈر لگنے لگتا ہے۔ لیکن غور کیجیے اللہ کے بندو، اگر تم نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور گناہ کرتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نام اعمال میں نافرمانی اگر لے کر کے جاتے ہو، گناہ لے کر کے جاتے ہو اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ غور کی سوچ لیجئے کیا حالت ہوگی تمہاری۔ اکیلے اللہ رب تمہیں بلائے گا اور اکیلے تمہیں کھڑا کر کے تم سے حساب لے گا پوری زندگی کا۔ اسی طریقے سے اب سوال ہے کہ حساب کس چیز کے بارے میں لے گا، اس کی بھی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ کل قیامت کے دن ابن آدم اپنے رب کے پاس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما اپنا، اے بندے جو میں نے تجھ کو عمر دی تھی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس عمر کو تو نے کہاں بتایا، اس کا حساب دے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا وان ثوابی فیما ابلا، اے بندے یہ بتا جو میں نے تجھ کو بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں جوانی کو عمر دی تھی، اس جوانی کا بھی حساب دے۔ جوانی کو تم نے کہاں لگایا؟ اللہ کی بد میں گزارا یا فرمانیوں میں گزارا، زنا کاری بدکاری میں گزارا، یا جوا تاش کھیلنے میں گزارا، یا گانا پکچر سننے میں گزارا؟ اے اللہ کے بندے جوانی کا حساب دے، تو نے جوانی کو کہاں گزارا، کہاں لگایا، اس کا بھی حساب دے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا ہے حرام طریقے سے وہ کمایا، اس کا بھی حساب دے۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہوگا تو نے مال کو کمانے کے بعد میں کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا اس کو، حلال چیزوں کو کھانے میں استعمال کرنے میں لگایا، حلال چیزیں کھائیں اس سے خرید کر کے، یا حرام چیزیں کھائیں اس سے خرید کر کے، حلال جگہوں پر اس کو استعمال کیا یا حرام جگہوں پر اس پیسے کو استعمال کیا۔ جو پیسہ جو دولت تو نے کمائی، اس دولت کو اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، اس کا بھی حساب دے۔ اور آخری سوال اللہ رب العالمین کرے گا جو کچھ تم نے علم حاصل کیا، بہت اہم سوال ہے، جو کچھ تم نے علم حاصل کیا، جانکاری حاصل کی، اس علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا، اس کا بھی حساب دے۔ قرآن حدیث کی باتیں جو تمہارے پاس تک پہنچی، تم تک پہنچی، تو تمہیں جو جانکاری ملی، اس جانکاری کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا، کہاں تک عمل کیا، اس کا بھی حساب دے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے تمام بندوں سے، ہم سب سے یہ 5 سوال ضرور کرے گا، ضرور حساب لے گا۔ اس لیے آپ کو ان تمام حساب کو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اللہ رب العالمین کی عذاب سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی اللہ رب العالمین سے، اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ جو مصیبت ہم پر نازل ہے، اللہ اس مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دے، ہٹا دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی دعائیں کرنی ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ اعراف کی ایک آیت میں، سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9، پارے کا نام ہے قال الملأ الذین استکبروا ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما کشفت ان الرجز لنؤمنن لک۔ یاد کرو اس وقت کو جب فرعونی لوگ، یعنی جب فرعونیوں پر کوئی عذاب آتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی، تو فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب ہم پر سے مصیبت آفتیں دور کر دے، ہٹا دے۔ غور کیجیے، جب فرعونیوں کے پاس کوئی عذاب آتا تھا، ان پر اللہ رب کوئی عذاب نازل کرتا تھا، کوئی مصیبتیں نازل کرتا تھا، تو فرعونی لوگ ڈائریکٹ دعا نہیں مانگتے تھے، وہ سمجھتے تھے میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اللہ میری کیا سنے گا، تو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے اللہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب ہم پر سے مصیبت آفتیں دور کر دے، اگر ہم پر سے مصیبت آفتیں دور کر دے گا، ہٹا دے گا، تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو اس آیت سے بات ثابت ہوئی کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بھی مصیبت ہم پر نازل ہے اس کو دور کر دے۔ آئیے آخر میں اللہ ہم سے دعا کر لیں کہ اللہ رب میں، اے اللہ رب میں، اور ہم اور آپ پریشان ہیں، اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں علاقے میں یا ساری دنیا میں جو بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ رب اس سیلاب کے عذاب کو تو ختم کر دے۔ اے اللہ رب اس سیلاب کے عذاب میں جو لوگ ڈوب گئے ہوں، دنیا کے اندر مر گئے ہوں اس سیلاب کے اندر، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب ہم میں سے جو لوگ برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کام کرتے رہتے ہیں، اللہ رب تو ان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، انہیں توبہ کرنے کی
استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔